السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ماہ رمضان کے بعد عام طور پر خطاب جمعہ میں جو موضوع رہتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں۔ اسی حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنا اس وقت مطلوب ہے، اور اس کے بعد حالات حاضرہ کے ذیل میں ایک تو پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی کا معاملہ، جس میں آپ یوں کہیے کہ عید کے ایام میں ایک سیز فائر کی بات دونوں طرف سے آ گئی تھی۔ دوسرا، امریکہ نے جو جنگ مسلط کی ہے ایران پر، بلکہ اصل میں تو وہ یہود نے کی ہے اور اعلی کار بنا ہوا ہے ٹرمپ، اور اس کے تناظر میں جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ البتہ امت کے کرنے کے کام کیا ہیں، اس پر بھی مختصر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ثالثی کی کوشش ہے، جس کی سعادت کہہ لیجئے یا جس کا موقع پاکستان کو میسر آیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہیں۔ رمضان کے بعد استقامت اور حقیقی تبدیلی، یہ ایک بڑا قیمتی عنوان ہو سکتا ہے۔ اس کے تحت 10 باتیں پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا مختصر الفاظ میں۔ پہلی بات، استقامت کیا ہے؟ جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ یہ قرآن پاک کی اصطلاح بھی ہے، اور ہمارے ہاں دروس قرآن میں سورہ حامیم السجدہ کا جو درس ہے آیات 30 تا 36 کا، وہاں بھی منتخب نصاب میں استقامت کا ذکر آتا ہے۔ البتہ یہاں استقامت سے مراد کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ گزرا، 30 دن 30 راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اس کو بجا طور پر کہہ سکتے ہیں ایک ٹریننگ کورس تھا، ایک تربیتی کورس تھا کہ جس سے ہم گزرے ہیں۔ لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ٹریننگ کورسز کے بعد ایگزیکیوشن کا وقت آتا ہے، اور ٹریننگ کا تربیت کا دورانیہ ہمیشہ کم ہوتا ہے، اور اس پر عمل درآمد ہے، اس کی ایگزیکیوشن ہے، وہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے۔ گویا مہینے بھر ایک تربیت سے ہمیں گزارا گیا، اب 11 مہینے گویا ایک مستقل امتحان چلتا رہے گا۔ اس ٹریننگ سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے، اس تربیت سے ہم نے حاصل کیا ہے، اس کا اپلائی کرنا، اس کی ایگزیکیوشن کا معاملہ۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، مستقل بنیادوں پر کیا جائے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، چاہے وہ مختصر ہو، لیکن وہ عمل اللہ کو محبوب ہے جو مستقل کیا جائے۔ ایک طرف رمضان میں تو سینکڑوں رکعتیں تراویح کی بھی ادا ہو گئیں، اب رمضان کے بعد کو فرض نمازوں کا بھی اہتمام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات رمضان کے بعد جو ہم سب کو ایویلویٹ کرنی ہے، یا اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے، اپنا خود سے جائزہ لینے کی کوشش کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا اس تربیت کے کچھ اثرات ہم اپنے اندر پاتے ہیں۔ پہلے میں اور آپ ہم سب غور کریں، وہ سجدوں کی لذت کا معاملہ، وہ اللہ کے سامنے رونے کا معاملہ، وہ اللہ کے احکامات کی ایک درجے میں پابندی کا معاملہ، اور وہ فرائض سے آگے بڑھ کر نوافل کو ادا کرنے کا اہتمام، اور پھر گناہوں سے بچنے کی بھی اپنی سی کی کوشش۔ کیا یہ طرز عمل استقامت کے ساتھ رمضان کے بعد بھی جاری ہے؟ یہ مجھے بھی غور کرنا ہے، آپ کو بھی غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات، قبولیت کی نشانی۔ یہ بات پہلے بھی رمضان شریف میں ذکر ہوئی، اس کے علاوہ بھی ذکر میں آتی رہتی ہے کہ دنیا میں عبادت کی قبولیت کی ایک علامت کیا ہوتی ہے، اس کے بعد مزید عبادت کی توفیق مل جائے۔ دنیا میں نیک اعمال کی قبولیت کی ایک علامت کیا ہوتی؟ مزید نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے۔ تو رمضان کی قبولیت کی ایک علامت کیا ہوگی کہ نیکی میں، خیر میں ہم آگے بڑھنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ تو قبولیت کی ایک نشانی کیا ہے کہ نیکی کے بعد مزید نیکی کی توفیق مل جائے، اعمال صالحہ کے بعد مزید توفیق مل جائے۔ اور اگر ایسا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شعبان کے مقابلے میں شوال میں بہتری تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر غور کرنا چاہیے
اور اپنی نیتوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے. یہ رمضان میں محنتیں اللہ کی خاطر تھیں یا بس کیونکہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ہم نے بھی روزہ رکھ لیا, سب لوگ تراویح ادا کر رہے ہیں ہم نے بھی تراویح ادا کر لی, سینکڑوں لوگ کیونکہ اعتکاف کر رہے تھے بھی ہم نے بھی کر لیا. تو نیت کیا یہ تھی کیونکہ سب کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں؟ تو یہ تو نیت میں فطور آ جائے گا. انما الاعمال بالنیات, اعمال کی نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. تو اللہ ہمیں اخلاص سے نیت بھی عطا کرے اور اپنا ہم جائزہ لیں کہ رمضان کے بعد نیکی میں خیر میں آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں. تیسری بات, شوال کے 6 روزے نفل ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے مگر ان کا اجر و ثواب بتایا ہے, اور روزے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. رمضان میں تم نے سنا کیا صوم لی وانا اجزا بھی, حدیث مبارک بخاری شریف حدیث قدسی, اللہ فرماتے کہ بے شک روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا حاصل ہوں, میں ہی اس کا بدلہ ہوں, اللہ ہی بندے کو مل جاتا ہے. تو بہرحال ایک روحانی ترقی ملتی ہے بندے کو, جسم کے مقابلے میں روح پر توجہ زیادہ ہوتی ہے, اللہ کا قرب بندے کو ملتا ہے, ایک ماحول بھی بہرحال ہوتا ہے, مگر یہ انفرادی سطح پر بھی ایک بندے کو روحانی ترقی ملتی ہے جو کہ روزے کا بہت بڑا حاصل ہے. اگر ان اثرات کو مزید چاہتے ہیں کہ ملیں, اس کیفیت کو کہ روزے کی حالت میں روح قوی ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے, اللہ کی طرف رجحان بڑھتا ہے, اس روح میں انکلینیشن ہے, اس روح میں طلب و تڑپ ہے اللہ سے ملاقات کی, تو اس روزے کی کیفیت میں جو ہم نے فرض میں محسوس کی وہ نفل میں بھی ملے گی انشاءاللہ. تو اگر ان اثرات کا تسلسل چاہتے ہیں تو اللہ میں توفیق دے کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان کا اہتمام کریں. ہاں, جن کے روزے فرض قضا ہو گئے بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, خواتین کے مخصوص معاملات اور دیگر مشکلات کی وجہ سے, حالت حمل ہے, بچے کو دودھ پلانا, ان کو تو قضا کرنی ہے پہلے, وہ پہلے قضا کریں. اس کے علاوہ بہرحال جو ہے وہ نفل روزے ہیں, یہ شوال کے مہینے کے ہیں, اور ان کا اجر کیا بتایا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت, جس نے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا اور ثم اتبع 6 من شوال, شوال کے 6 مہینے میں 6 روزوں کا اس نے اہتمام کیا, ایسے کا صیام الدہر کہ گویا پورا سال وہ روزہ رکھنے والا ہو. رمضان کے تو 30 ہو گئے اس مرتبہ, 6 اور رکھ لیں تو ایسا ہے کہ پورا سال روزہ رکھنے والا ہو جائے. قرآن حکیم میں 1 سے زائد مرتبہ ذکر آتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ کے ہاں 10 گنا اجر وہ پاتا ہے. تو انٹو 10 اس کو کریں گے تو سال بھر ہو جائے گا. 30 روزے رمضان کے, 6 روزے شوال کے. اس میں بھی معروف بات ہے کہ پورے مہینے میں کسی بھی ترتیب سے رکھ لیے جائیں. بعض لوگ دوسرے دن سے رکھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن شوال کے پورے مہینے میں کوئی بھی ترتیب ہو, ایک ہفتے میں 2 رکھ لیں, اگلے ہفتے میں 2 رکھ لیں, 3 رکھ لیں, پھر بعد میں گیپ دے کے 3 رکھ لیں, پورے مہینے میں 6 روزے کسی طرح رکھ لیے جائیں تو اس حدیث کے مطابق اجر بھی ملے گا. اور وہ جو روزے کا ایک روح ہے, اللہ کے ساتھ قرب, اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ کی طرف متوجہ ہونا, یہ کیفیت بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتی رہے گی. پھر اللہ میں مزید توفیق دے, کچھ عرصے میں پھر ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا. اس کے ابتدائی 10 دن پورے سال میں بڑے قیمتی ہیں, اور علماء میں گفتگو چلتی ہے کہ وہ قیمتی ہے, رمضان کا آخری عشرہ قیمتی ہے. پھر اس کا حاصل ہی نکلتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے سے اگر قدر کی رات نکال دیں تو پھر ذی الحجہ افضل ہو جاتا ہے, مگر آخری عشرہ رمضان کو اس میں قدر کی رات موجود ہے. 12 ذی الحجہ کے 10 دنوں کا عمل اللہ کے بڑا مقبول ہے, سال بھر کے اعمال میں سب سے زیادہ ان دنوں میں کیا جانے والا عمل. اس کے 9 دن کے روزے بنتے ہیں. ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو بقرعید, اس دن کا روزہ رکھنا اور آگے 4 روزے رکھنا منع ہے, 3 روزے رکھنا مزید منع ہے, لیکن 9 روزے ذی الحجہ کے ہیں. اسی طرح محرم کا مہینہ آئے گا, 10 تاریخ کا روزہ ہے, 9 کا ملا لیا جائے بہت اچھی بات ہے, 11 کا ملا لیا جائے بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے پر ہر مہینے اللہ کے نبی 3 روزوں کا اہتمام فرماتے تھے, یا پیر و جمعرات کے دن. یہ اگر تسلسل رہے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ روزے کی روح اور اس کی برکات کا تسلسل بھی برقرار رہے گا انشاءاللہ. ایک اور غور طلب بات ہے, ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو صرف فرض رکعتیں تو ادا نہیں کرتے نا. مثلا ظہر کی نماز ادا کرتے تو پہلے سنت ادا کرتے ہیں, اس کے بعد بھی سنت ادا کرتے ہیں, فرض سے پہلے بھی سنت, فرض کے بعد بھی. یہی عشاء میں ہم کر رہے ہوتے ہیں, عشاء کی فرض کے بعد بھی سنت ادا کرتے ہیں, مغرب کی فرض کے بعد بھی سنت ادا کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ فرض رکعتوں کے علاوہ سنت نماز بھی ہے, یہ نوافل بھی ہیں. اور اسی سے حدیث میں آتا ہے کل جو فرائض میں کوتاہی ہوگی, جو فرائض میں کوتاہی ہوگی اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے فرائض کیسے ہیں, ہم سب کو ہماری نمازوں کا اندازہ ہے, تو جو کمی کوتاہی ہے وہ سنت و نوافل سے پوری ہوگی. تو روزے فرض وہ تو ہم نے رکھے ہیں الحمدللہ, سنت روزے جو ہیں, نفل روزے جو ہیں, ان کا بھی اہتمام ہو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ تیسری بات تھی. چوتھی بات, حقوق العباد کا معاملہ, سماجی رویوں کا معاملہ. کیا مطلب؟
رمضان کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ شہر الصبر، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا اگر کوئی جھگڑا کرے تو کیا کہتے، حضور نے فرمایا علیہ السلام میں روزے سے ہوں بھائی، میں جھگڑا نہیں کر سکتا، تو جھگڑا رمضان میں بھی نہیں کرنا اور رمضان کے بعد بھی نہیں کرنا۔ یہ تو تربیت ہوئی تھی نا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، غصے کو پی جانا، عام حالات میں ذاتی معاملات میں انتقام نہ لینا، پھٹنا نہیں، برسنا نہیں دوسروں کے اوپر۔ تو کیا یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو رہی؟ پھر شہر المواسات، رمضان کا مہینہ کیا، غمخواری کا مہینہ ہے، سمپتھی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ جب ہم خود بھوکے اور پیاسے رہتے روزے کی حالت میں تو پتہ چلتا ہے کہ بھوک ستاتی ہے انسان کو، پتہ چلتا ہے کہ پیاس انسان کو جو ہے وہ ستاتی ہے۔ تو جب بھوک سے گزرتے، پیاس سے گزرتے ہیں روزے کی حالت میں، تو دوسروں کی بھی پیاس اور بھوک کا احساس ہوتا ہے اور دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کس قدر خوبصورت دین ہے ہمارا اور کیا قیمتی عبادات ہے۔ ایک طرف اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رہے ہیں اور دوسری طرف تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ معاشرے میں عمدہ کردار لوگوں کے سامنے نظر آئیں۔ تو صبر کا مہینہ تھا، مواسات غمخواری کا مہینہ تھا، اور دوسروں کے کام آنا، یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو اب اپنے سماجی رویوں میں دیکھیں، معاشرتی رویوں میں دیکھیں، غصے پر کوئی کنٹرول آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یا رمضان میں بھی افطار سے 15 منٹ پہلے لڑنا شروع کر دیا؟ اگر رمضان میں یہ حال تھا تو اب کیا حال ہوگا اندازہ کر لیں۔ اگر تربیتی کورس کے دوران میں اگر تربیتی کورس کے دوران میں یہ کوتاہی ہو رہی تھی تو اب اندازہ کریں کہ اب کیا حالت ہوگی، اب جھگڑوں کا عالم کدھر ہوگا، اب لڑائی کا عالم کدھر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ صبر کا پہلو، یہ غصے کو پی جانے کا پہلو، یہ اپنے آپ کو ضبط کرنا، یعنی اپنے ضبط نفس کا معاملہ اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنا، دوسروں کی تکلیف کو، پریشانی کو محسوس کرنا، دوسروں کو غم کو محسوس کرنا اور ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہم کر سکتے ہیں بھلا کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچویں بات، رمضان میں ہم نے توبہ کا اہتمام کیا، ہم نے آنسو بھی بہائے، ہم نے گناہوں کی مغفرت بھی مانگی اللہ سے، لیکن بہرحال رمضان کے ساتھ ہی کوتاہیاں ہو جاتی، چاند رات کو کوتاہیاں ہو جاتی، عید کے ایام میں کوتاہیاں ہو جاتی۔ تو رمضان تو چلا گیا لیکن توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اگر پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لو، پھر اللہ کے سامنے رو لو، پھر اللہ کے سامنے جو ہے بچھ جاؤ، اللہ سے مانگنے والے ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کب تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ ما لم یغرغر، جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے، جان نکلنے کے مرحلے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے توبہ کے ساتھ استغفار کا لفظ بھی جوڑ لیجئے۔ توبہ اور استغفار یہ پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے۔ سورہ ہود کا مطالعہ کرے تو کئی پیغمبروں کے الفاظ میں ذکر آتے ہیں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ استغفار ہے ماضی کے حوالے سے مغفرت طلب کرنا، اور توبہ ہے پلٹ آنے کا نام، اور یہ مستقل عمل ہے۔ بار ہم نے توجہ دلائی، یہ مستقل عمل ہے، اور حد تو یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی نمازوں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اپنی نمازوں کے بعد استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو گناہوں پر بھی کس قدر استغفار کرنا چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ توبہ اور استغفار کا تعلق 27 شب سے نہیں، یہ توبہ اور استغفار کا تعلق تکمیل قرآن کی محفل سے نہیں، یہ توبہ اور استغفار کا تعلق فقط ماہ رمضان سے نہیں ہے، یہ مستقل عمل ہے کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں اپنی طرف پلٹنے کی توفیق دے۔ اور ویسے توبہ کا اصل مفہوم کیا ہے؟ پلٹنا، گناہوں کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آ جانا، نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جانا، یہ اصل میں توبہ ہے۔ تو پتہ چلے گا کہ رمضان کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ رہے کہ نہیں آ رہے، کیا نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آ رہے یا نہیں آ رہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ رمضان میں جو ہم نے توبہ کی وہ سچی تھی یا نہیں تھی۔ یہ پانچویں بات تھی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگلا بڑا خوبصورت ایک ہیڈنگ ملی ہمیں کہ رمضان کا رب وہ باقی مہینوں کا بھی رب ہے۔ رمضان کا رب وہ باقی مہینوں کا بھی رب ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ وہ صرف رمضان کا رب نہیں کہ رمضان میں اس کی مان لی، اس کے سامنے جھک گئے، اس کے سامنے رو لیے، اس کے سامنے گڑگڑا لیے، اس کے سامنے دعائیں کر لی ہم نے، اور رمضان کے بعد اس کو بھول جائیں، نہیں۔
اللہ رمضان کا بھی رب ہے، اس مہینے کا بھی رب ہے، اور سارے عالم کا رب ہے۔ تو اللہ کا رب ہونا یہ مستقل بنیادوں پر ہے، اور اسی رب ہونے کی بنیاد پر وہ عبادت کا تقاضا کرتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، سورہ قریش میں انہیں چاہیے اس گھر کے رب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو اللہ رب ہے، ہماری ابتدا سے لے کے انتہا تک کو ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا۔ عالم ظاہر میں تو ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ میں چھوٹا تھا انہوں نے میری پرورش کی تھی جبکہ میں چھوٹا تھا۔ تو ربیانی لفظ ماں باپ کے لیے آیا، لیکن حقیقی رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ماں باپ کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، ماں باپ کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈالنے والا اللہ، ہماری پرورش کے لیے ماں باپ کو وسائل دینے والا اللہ، وہ حقیقی رب ہے۔ وہ اپنے رب ہونے کے ناطے اپنی عبادت کا ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو بہرحال ہم مسلمانوں کو پارٹ ٹائم مسلمس نہیں ہونا، ہمیں فل ٹائم مسلم ہونا ہے۔ یہ پارٹ ٹائم مسلمان اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کا ایک حصہ مانتے ایک حصہ نہیں مانتے، کچھ احکام پر عمل ہے کچھ پر عمل نہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، جو تم میں سے تقسیم کر دے، کچھ احکام اللہ کے مانے کچھ احکام نہ مانے، کچھ احکام پر عمل کرے کچھ احکام پر عمل نہ کرے، جو یہ ڈویژن کر دے، تقسیم کر لے، یہ جزوی طور پر اللہ کی اطاعت کرنا، یہ پارشل اوبیڈینس اللہ کی کرنا، یہ ایکسیپٹیبل نہیں۔ اس کی تو سزا ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے شدید عذاب کا معاملہ۔ تو رمضان کا رب بھی اللہ، سارے عالم کا اور عالمین کا رب بھی اللہ۔ تو رمضان کے بعد اللہ کے رب ہونے کا تصور ختم نہ ہو جائے، رمضان کے بعد اللہ کی عبادت کا تصور ختم نہ ہو جائے۔ یہ کیا کہ رمضان میں اللہ ہی کے لیے نماز ادا کی تو رمضان کے بعد کیوں ادا نہیں کر رہے بھائی؟ رمضان میں اللہ کے خاطر قرآن کھولو تو رمضان کے بعد بند کیوں ہو گیا؟ رمضان میں اللہ کے خاطر کچھ برائیوں سے بچ گئے تو رمضان کے بعد کیوں نہیں بچ رہے؟ رمضان میں کچھ احکامات پر عمل کر لیا، رمضان کے بعد وہ احکامات توڑ رہے ہیں۔ یہ تو جزوی اطاعت ہوئی، یہ تو کامل اطاعت تو نہ ہوئی۔ تو جو رمضان کا رب ہے اللہ، وہی رب تمام جہانوں کا ہے۔ مسلسل اس اللہ کی بندگی ہمیں کرنی ہے، ہمیں پارٹ ٹائم مسلم نہیں بننا، فل ٹائم پریکٹسنگ مسلم بننا ہے، مکمل طور پر اللہ کا اطاعت گزار بندہ بننا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ساتویں بات، تلاوت قرآن کا تسلسل۔ ایک اور بات بعد میں آئے گی، وہ رجوع القرآن کورسز کی، وہ بعد میں آئے گی۔ تلاوت قرآن کا تسلسل، یہ قرآن ہماری روح کی غذا ہے، اور اللہ نے ایک اہتمام کیا ہوتا ہے ماہ رمضان میں، ساری امت کو اللہ کھڑا کرواتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے ایک مستقل عمل ہمیں ملا جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ ساری امت کھڑی ہو، قرآن پڑھے پڑھائے، قرآن سنے اور سنائے، قرآن سے ساری امت گزرے۔ یہ تو ایک اجتماعی نظم قائم ہو گیا۔ البتہ قرآن کی تلاوت فرض نماز میں بھی ہے، وہ تو فرض ہے۔ قرآن کی تلاوت نمازوں کے علاوہ بھی مطلوب ہے، اور یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ گھسا پٹا پرانا جملہ ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی کرنا چاہے تو الگ سے بہت سے لوگوں نے بحث کی ہے، وہ دلائل پیش کر دیے جائیں گے۔ گھسا پٹا جملہ ہے، موسیقی یہ روح کی سزا ہے، اس نفس کی غذا ہے جو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس و برائی کی بڑی شدید دعوت دیتا ہے، تو موسیقی اس کی غذا ہے جو اکساتی ہے انسان کو گناہ کی طرف۔ روح بڑی پاک شے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اس کی غذا کی ضرورت بھی اللہ کے کلام سے پوری ہوگی جو کہ قرآن حکیم ہے۔ اور ہم کتنی مرتبہ کھاتے پیتے ہیں، یہ تو کراچی میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ کراچی اور لاہور دونوں جگہ خطابات جمعہ، نہ کراچی میں کمی آتی نہ لاہور میں کمی آتی، کھانے پینے کی بات کر رہا ہوں، رمضان میں بھی نہیں آتی۔ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ ہوتا ہے، ہم رک جاتے ہیں، اور غروب آفتاب سے شروع ہو کر صبح صادق تک چلتے ہی رہتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی تھی؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک رک گئے، روزہ ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیا، غروب آفتاب سے شروع ہوئے صبح صادق تک چلتا رہتا ہے۔ یہ عام دنوں کا معمول ہے۔ ہم پوچھے بھائی آپ دن میں کتنی مرتبہ کھاتے ہیں پیتے ہیں؟ جی 3 مرتبہ۔ بالکل غلط بات ہے، کوئی 3 مرتبہ کھاتے پیتے نہیں ہم لوگ۔ کتنی مرتبہ جی؟ جی کیا ہو گیا؟ مطلب اتنی خاموشی؟ 8 مرتبہ، 10 مرتبہ۔ صبح کا ناشتہ لیا، آفس میں جا کے چائے کے ساتھ وائے ہو گئی، دوپہر کا لنچ ہوا، اس کے بعد چائے کے ساتھ کچھ ہو گیا، شام میں آتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا ہو گیا، رات کا ڈنر لیا، اس کے بعد پھر باہر نکل لیے اور پھر کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ ساری فوڈ اسٹریٹ بھری ہوئی ہے،
بس میں نے فرق یہ دیکھا کہ کراچی کی پوری پوری رات بھری ہوئی ہوتی ہیں رمضان میں بھی، اور لاہور میں ذرا پہلے فارغ ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اتنا ٹرینڈ نہیں ہے. سب کی فوڈ اسٹریٹس بھری ہوئی، سب کے پیٹ ماشاءاللہ ٹکا کے دبا کے بھرے ہوئے ہیں. بھائی ہمیں پتہ ہے کہ جسم اہم ہے لیکن روح زیادہ اہم ہے. تو جسم کو 8-10 مرتبہ دے رہے تو روح کو کتنی مرتبہ دینا چاہیے جی؟ اس سے زیادہ نا. تو ایک تو اللہ نے 5 نمازیں فرض قرار دے دی وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو اوبلیگیٹری ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو لازم ہے، اس میں تلاوت کرنی ہی کرنی ہے قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ. اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کچھ آیات سے آغاز کر لیں، کچھ رکوعوں سے آغاز کر لیں. اور بہت ٹائم ہے ہمارے پاس. جس کسی کو آج چیک کرنا ہو کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، وہ اپنے اسمارٹ فون سے پوچھ لے، وہ بتا دے گا بھائی یہاں کتنا ٹائم لگایا، وہاں کتنا ٹائم لگایا، ادھر کتنا ٹائم لگایا، ادھر کتنا ٹائم لگایا. باقی خود سوچ لیں یہ سارا ٹائم لگا کے ملا کیا مجھے، سب پتہ چل جائے گا. کہیں دور جانے کی، آڈٹ کرانے کی، کنفرمیشن لینے کی، ایویلویشن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا آپ کا اسمارٹ فون بڑا پیارا ہے، اس کو بڑی ہمدردی. وہ بیچارہ یہ بھی کہتا ہے بھائی تم 6 گھنٹے اسکرین استعمال کر چکے ہو، سو جاؤ تھوڑا سا، ہے کہ نہیں، ریسٹ لے لو. اتنا پیارا بندہ بن چکا ہے بیچارہ وہ، ہم پھر بھی مان کر نہیں دے رہے. تو چیک کریں آپ کے میرے معمولات میں کھانے پینے کے لیے کتنا ٹائم ہے، جسم کو سنوارنے کے لیے، جسم کو بھرنے کے لیے، جسم کو توانا کرنے کے لیے کتنا ٹائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کلام قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے کتنا ٹائم. کتنے افسوس کی بات ہوگی نا، کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ جمعے کے خطاب میں خطیب کو کہنا پڑے خدا کے واسطے اللہ کے کلام کے لیے ٹائم نکال لو. کتنے افسوس کی بات ہے. کہاں کا ٹائم نکلا ہوا، اسمارٹ فون بتا رہے مجھے اور آپ کو 6 گھنٹے 8 گھنٹے، اور اللہ کے کلام کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور بھائی پھر اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں سوچ لینا چاہیے، اور رمضان گزارنے کے بعد ابھی یہ حالت تو سوچ لینا چاہیے. کہاں گیا قرآن، کدھر گیا قرآن جس کے لیے رمضان سجا، جس کی وجہ سے قرآن رمضان کی فضیلت ہے، جس کی وجہ سے قدر کی رات کی فضیلت ہے، وہ کہاں گیا قرآن. بہرحال 7ویں بات تھی کہ تلاوت قرآن کا تسلسل اور مستقل اس کی تلاوت کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. 8ویں بات، گناہوں کی طرف واپس جانے سے اپنے آپ کو بچانا. رمضان میں ہوتا ہے کچھ گناہوں سے بندہ بچتا ہے. کچھ لوگ فلمیں چھوڑ دیتے ہیں، ڈرامے چھوڑ دیتے ہیں، نگاہوں کی بھی حفاظت کر لیتے ہیں. پرانی بات ہے ٹی وی پر پردہ ڈال دیا جاتا تھا ماہ رمضان میں، ایسا ہے نا. تو کیا گناہ پھر سے شروع ہو جائیں گے؟ اگر کچھ چھوڑ چکے ہیں تو اللہ سے توفیق مانگے کہ جس اللہ نے ان کو چھوڑنے کی توفیق دی وہ اور مزید گناہوں کو چھوڑنے کی بھی توفیق دے، اور جو چھوڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ مزید چھوڑنے کی اور چھوڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اب بھی سننے کو تیار ہے، اللہ تعالیٰ اب بھی قبول کرنے کو تیار ہے. اور ورنہ پھر کیا ہے، رمضان بڑا پیارا گزارا، بڑا تقوی والا گزارا، بڑا نیکیوں والا گزارا، بڑا گناہوں سے بچنے والا گزارا، اور رمضان کے فوراً بعد، یعنی کسی نے خوبصورت مثال دی، ویسے تو قرآن کریم میں ہے کہ بڑا اچھا سا لباس تیار کیا، خود ہی پھاڑ دیا اس کو. ایک لباس التقوی بھی ہے نا سورہ اعراف میں، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. ایک ظاہر کا لباس بھی اللہ نے دیا، ایک باطن کا لباس بھی دیا. ظاہر کا لباس پہنتے ہاتھ میں کہیں زخم ہے، کٹ ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے نا. باطن کا لباس کیا ہے؟ تقوی ہے. گناہ زخم لگا دیتے ہیں، روح کو آلودہ کر دیتا ہے. بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ زخم ختم ہو جاتا ہے. تقوی اختیار کرے گا تو باطن کے عیوب پر پردہ پڑ جائے گا، باطن کے عیوب پر. تو یہ لباس تقوی کا ہم نے رمضان میں لیا ہو اور اس کے بعد اس کو پھاڑ دیا ہو. وہ جو سورہ نحل میں آتا ہے، سورہ نحل میں ایک عورت کا ذکر آتا ہے کہ اس کی طرح نہ ہو جاؤ جس سے کپڑا تیار کیا اس کو پھاڑ کے خراب کر دیا. تو اب لباس التقوی اگر مل چکا اس کو پھاڑ دیں تو ہم اتنے بے وقوف تو نہیں ہیں. دنیا میں انویسٹمنٹ کرتے، ضائع کرتے، بچوں کی بھاری بھاری فیسیں بھرتے، ہر مہینے جائزہ لیتے کہ نہیں لیتے، رزلٹ کے دن جائزہ لیتے کہ نہیں لیتے. تو پورا مہینہ رمضان میں انویسٹمنٹ کی ROI کیا نکلی، ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا نکلی ہماری، ضائع تو نہیں کر دیا اس کو. اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت. 9ویں بات، ایک بہت پیاری کیفیت جو پیدا ہوتی ہے رمضان میں روزے میں، وہ ہے دعا کی کیفیت. بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے.
تو اللہ رمضان میں بھی قبول کرتا ہے، چاند رات میں بھی قبول کرتا ہے، رمضان کے بعد بھی قبول کرتا ہے. تو کیا بس رمضان میں جس اللہ کو پکار اس کو بھول گئے؟ اور وہ کیسے رمضان کا رب ہے؟ کیا رمضان کے بعد نہیں سنتا؟ کیا رمضان کے بعد ہم محتاج نہیں رہے؟ جی تو وہ دعا کا تسلسل بھی رہے. اور خاص موقع تہجد کا ہے. بھائی سحری کر رہے تھے، کراچی والے تو پوری پوری رات جاگ لیتے ہیں ماشاءاللہ، اچھے کاموں میں بھی جاگتے ہیں. جو لوگ دورہ ترجمہ قرآن کی محافل میں تھے، کوئی 2 بجے جا رہا ہے، کوئی 2:30 بجے جا رہا ہے، کبھی 3 بجے بھی جا رہا ہے. اس معنی میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں. تو اب 15-20 منٹ کے لیے اٹھ جانا صبح صادق سے پہلے کو مشکل بات ہے. لوگوں کی فلائٹ ہوتی ہے، لوگ 6 گھنٹے پہلے سے جاگ رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی لوکل فلائٹ ہوتی ہے، 3 گھنٹے پہلے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لوگوں کا کوئی پروجیکٹ آ جاتا ہے، سوتے ہی نہیں پورا کر کے 8 بجے صبح سوتے ہیں. تو رات کو 2 بجے صبح صادق سے 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے 2 رکعت ادا کر لے بندہ، 4 رکعت ادا کر لے، جو توفیق ہو، جو سہولت ہو. اور اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے. اس وقت اللہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں، دعا قبول کر لوں، مغفرت کر دوں، مشکل کو دور کر دوں. اور یہ صرف رمضان میں نہیں، ہر رات میں ہوتا ہے. تو یہ بھی کیفیت ہے جو دعا کا تسلسل رمضان کے بعد بھی رہے. اور 10ویں بات وہ ہے کہ جو تربیت ہوئی، ایک تربیتی ورکشاپ سے ہم گزر گئے، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا حاصل پوری زندگی میں کیا نظر آ رہا ہے. وہ جو رمضان کے متعلق جو احکامات قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں آتے ہیں، اس کی تفصیل بار بار ہمارے سامنے آ چکی. اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ حرام سے اپنے آپ کو بچانا. یہ پوری زندگی کا روزہ ہے. حلال کو چھوڑ دیا جبکہ حلال کی لسٹ بنانا ممکن نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. حلال کو اگر چھوڑ دیا تو بھائی اب پوری زندگی حرام سے بچنے والے بن رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا اس تربیت سے ہمیں فائدہ ہوا یا نہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ 10 باتیں تو تھیں رمضان کے بعد استقامت اور حقیقی تبدیلی کے عنوان سے. 3 مختصر باتیں توجہ یاد دہانے کی. 3 اگلی باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات، کسی ایک نیک عمل پر تسلسل اختیار کرنے کی یا برقرار رکھنے کی کوشش کریں. نماز میں ڈنڈی تھی تو نماز ادا کرنے والے بن جاؤ بھائی. سینکڑوں رکعتیں ہم نے نفل ادا کر لی تو فرض رکعتیں ادا کرنا کیا مشکل ہے؟ یہاں سے شروع کرے بھی سنت نوافل بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی اور جن کے لیے 4 آسان ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء، ان کو فجر میں کیا مشکل ہے بھائی؟ کیا ہم سحری کے لیے نہیں اٹھے پورا مہینہ؟ کیا ہم نے راتیں جاگ کر نہیں گزاری عبادت میں، طاق راتوں میں؟ کیا ہم نے صبح صادق سے پہلے اللہ سے دعائیں نہیں کی تھیں؟ یہ سب اللہ نے کروا لیا ہم سے اپنے فضل و کرم سے. مانگیں گے اللہ فرض نماز کی بھی توفیق دے گا. ورنہ کڑوی بات ہے، ظہر عصر مغرب عشاء ادا کر رہے ہیں کیونکہ آسان لگ رہی، اور فجر میں ڈنڈی مار رہے ہیں کیونکہ مشکل لگ رہی. تو یہ آسانی کی پیروی ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کی پیروی ہو رہی؟ کڑوی بات ہے. تو اگر فجر میں ڈنڈی، فجر پکی کر لیں. بعض لوگ سگریٹ چھوڑ دیتے رمضان میں، الحمدللہ، ویسے روزے میں نہیں پی سکتے، تو اگر چھوڑ دی تو جان چھوڑائیں اس سے. وہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب آتے تھے، بھائی معاف کیجیے گا کڑوی بات ہے، اور ان کی جو بھی ریسرچ تھی یا پریزنٹیشن تھی اس پر ایک کتاب چبھی ماضی میں ہم نے یہاں سے انجمن خدام القرآن سندھ کے تحت شائع کیا تھا. ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب نے اس کو مرتب کیا تھا. ایک وہ پکچر دکھاتے تھے انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ، بری لگے گی بعض لوگوں کو. ایک گدھا انہوں نے دکھایا، اس گدھے کے ہاتھ میں سگریٹ تھی اور اس نے کہا آئی ایم اے ڈونکی، واٹس رانگ ود یو. بات کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی نا. اس نے کہا یار میں تو ایک گدھا ہوں، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم بھی گدھے بن رہے ہو سگریٹ پی کر. اپنی صحت کی بربادی، اپنے بچوں کی صحت کی بربادی، پیسے اسموکرز کی بربادی، مال کی بربادی، جان کی بربادی، اللہ کی نعمتوں کی بربادی، اور نہ جانے کیا کچھ. مجھے پتا ہے کہ سگریٹ سے بہت آگے کی باتیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں وہی صاحب جو کوئٹ اسموکنگ ڈے مناتے تھے 1 رمضان کو کہ ویسے روزے میں نہیں پینی، چھوڑ دو بھائی، جان چھوڑاؤ اس سے. بہرحال ایسی کو لت اگر لگی ہوئی ہے تو اس سے جان چھڑانا بھی نیکی. یاد رکھیے گا خیر کا کام کرنا نیکی ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا بھی نیکی ہے. یہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ. حدیث میں آیا کہ جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کا اللہ کے وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور دن میں ہمیشہ روزے رکھتا ہو. اللہ اکبر.
جو اللہ کی حرام کردہ منع کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کا اللہ کے وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو، دن میں ہمیشہ روزے رکھتا ہو۔ تو کوئی ایک عمل، نمازوں کی ترتیب، تلاوت کا اہتمام، سگریٹ سے پرہیز، گالی سے پرہیز، کوئی ایک خیر کا کام پکڑ لیں تو انشاءاللہ یہ ہماری رمضان کی قبولیت کی ایک علامت بن جائے گی۔ دوسری بات، 3 میں سے رجوع القرآن کورسز بار بار اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں، پورے پاکستان میں اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، جیسے یہاں قرآن اکیڈمی ڈیفینس کی مسجد میں دورہ ترجمہ قرآن کی محفل ہوئی، پورے پاکستان بھر میں الحمدللہ 150 مقامات سے زائد مقامات پر تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام، انجمن خدام القرآن قرآن اکیڈمیز کے زیر اہتمام یہ اہتمام ہوا، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جہاں یہ تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ شروع کیا، وہیں ارلی 80s میں انہوں نے رجوع القرآن کورس کا سلسلہ شروع کیا۔ امت کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری۔ فرقہ واریت کا مسئلہ، قرآن سے دوری۔ آج زوال کی وجہ قرآن سے دوری، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تو اس قرآن کی طرف رجوع کا معاملہ، اس کے لیے انہوں نے ایک رجوع القرآن کورس کا آغاز کیا۔ ابتدا میں وہ 3 برس کا بھی رہا، پھر 2 برس کا بھی رہا، اب وہ تقریباً 10 مہینے کا ہوتا ہے۔ پہلے اس کو ہم 1 سالہ کورس کہتے تھے، لیکن بہتر ٹرمنالوجی ہے یا عنوان یا ٹائٹل ہے رجوع القرآن کورس۔ تو کراچی میں 5 مقامات پر، اسی طرح حیدرآباد میں بھی یہ انجمن خدام القرآن سندھ کے تحت شروع ہوں گے کورسز انشاءاللہ 6 اپریل سے انشاءاللہ تعالی، صبح کے اوقات میں، فریش آورز میں، اور لوگوں نے اپنی اپنی زندگیاں لگائی، کاروبار چھوڑ کر بھی کیا ہے، پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، گورنمنٹ سرونٹ ہیں، جاب سے چھٹی لے کے کیا ہے۔ نوجوان انہوں نے اپنے 1 سال کا تعلیم کا بریک دیا اور اعلیٰ ترین تعلیم قرآن کی حاصل کی الحمدللہ، حضرات کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی۔ 13-14 سال کی عمر سے لے کے 82 سال بلکہ 84 ایئرس تک کے لوگوں نے کورسز کیے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے جتنے مدرسین بیان کرتے ہیں 99% لوگ اسی کورس سے گزرے میں الحمدللہ۔ تو کراچی، حیدرآباد کے علاوہ ملتان میں، کیونکہ یہ ریکارڈنگ بعد میں اور جگہ بھی سنی جائے گی انشاءاللہ، ملتان میں بھی، فیصل آباد میں بھی، اسی طریقے پر قرآن تنظیم اسلامی کا مرکز لاہور میں، وہاں بھی، اسلام آباد میں بھی ان کورسز کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور وہ متعلقہ مقامات پر جو لوگ بھی ہیں وہ تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے اور تنظیم اسلامی کے رفقا نوٹ کریں، تنظیم اسلامی میں جو لوگ شامل ہیں ان کو رفقائے تنظیم ہم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً اصلاً یہ کورس تنظیم کے رفقا کے لیے شروع کیا تھا، پہلے ان کے لیے اور پھر عوام الناس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ 6 اپریل سے کراچی میں شروع ہو رہا ہے، حیدرآباد میں بھی، تفصیلات مزید آپ کو انشاءاللہ میسر آئیں گے۔ اور 3 کاموں میں سے تیسری بات جس کی توجہ دلانی وہ ہے اجتماعیت کا معاملہ۔ لوگ ڈاکٹر اسرار صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں نے بار بار ذکر کیا، بالکل بھائی، ہماری زیادہ، ہمارے تو استاد ہیں، ہمارے تو روحانی والد ہیں، مگر محبت کا تقاضا ان کے مشن میں شریک ہونا بھائی۔ تو وہ کہتے تھے سوسائٹی ود ان سوسائٹی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ رمضان کا ایک ماحول ہوتا ہے اور رمضان کے اس ماحول میں خیر کی طرف بڑھنا آسان ہوتا ہے۔ رمضان گیا، ماحول چلا گیا، اب اپنا ماحول خود بناؤ، اجتماعیت اختیار کرو۔ جب اجتماعیت کا، خیر کا ماحول ملتا ہے بندے کو تو تقوی اختیار کرنا آسان ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ نیک ماحول میں آدمی جڑتا ہے تو نیکی میں آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے، بدی سے، گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو رمضان شریف کے دوران میں جہاں جہاں بھی یہ محافل ہوئی، تنظیم اسلامی کا تعارف بھی آیا، انجمن خدام القرآن کا تعارف بھی آیا، ڈاکٹر اسرار صاحب کے دونوں ادارے ہیں، آگے بڑھیں، اتفاق پاتے ہیں، ان اداروں میں شرکت کیجئے، تنظیم اسلامی میں شرکت کیجئے، تاکہ وہ ماحول ملے کہ جس میں خیر کے جذبے کو، تقوی کے کیفیت کو، نیکی کے جذبے کو ہم مزید اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے بڑھا سکیں۔ حالات حاضرہ کے اعتبار سے 3 پہلوؤں پر مختصر باتیں۔ پہلا نقطہ تو پاک افغان کشیدگی کا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ جناب وہ عید کے ایام میں کچھ سیز فائر کی بات تو آ گئی، اور کچھ عرب ممالک کی طرف سے بھی اور چین کی طرف سے بھی یہ توجہ دلائی گئی کہ بس کرو، اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ بس کرو۔ دونوں طرف مسلمان ہیں، سرحدیں ہوا کرتی ملکوں کی، کلمہ اس سے بڑھ کر ہے، ایمان کا رشتہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اس اعتبار سے ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ دونوں طرف سے کوئی اشتعال انگیز بیانات نہ آئے، دونوں طرف سے آئے ہیں،
اور جنگی جنون کے بجائے مذاکرات اور افہام و تفہیم اور امن کے بیانیے کو پروموٹ کرنا چاہیے. دین دشمن کیا چاہتے ہیں؟ یہ لڑیں آپس میں. تو پاکستان ہو یا افغانستان ہو، عوام کو بھی سمجھنا چاہیے اور حکمرانوں کو بھی کہ ہمارا دشمن کیا چاہتا ہے. ہمارا مشترکہ دشمن کون ہے؟ یہود ہیں، امریکہ ہے، بھارت ہے. یہ کبھی ہمیں نہیں چاہیں گے ہم امن سے رہیں. تو اس مشترکہ دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اسی طریقے پر وہ علماء جو دونوں طرف ہیں، جن کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے اور دونوں طرف ان کی باتیں سنی جاتی ہیں، بعض کوششیں ہو رہی ہیں ابھی، اللہ تعالیٰ اس میں نیک نیتی عطا فرمائے. اور دونوں طرف کے علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہرحال اپنے اثر اور رسوخ کو استعمال کر کے مذاکرات کی طرف لانے کی بات کی جائے اور اپنے مشترکہ دشمنوں کو پہچان کر مشترکہ طور پر ان سے نمٹنے کی کوشش کی جائے. یہ ہماری خواہش بھی ہے اور مستقل اس کی ہم نے توجہ دلائی. ایران، اسرائیل اور امریکہ یہ کشیدگی کا پہلو ہے. یہ میں نے تینوں کا نام کیوں لیا؟ ہم کہتے ہیں نا، اقبال نے کہا تھا فرنگ کی رگے جا پنجہ یہود میں ہے. میں نے لکھا اپنے پاس کہ ٹرمپ کی رگے جا پنجہ نتن یاہو میں ہے. سیدھی سی بات، بالکل بو ڈاؤن کر کے بیٹھا ہوا ہے امریکہ. تو فرنٹ پر امریکہ، پیچھے کون ہے؟ یہود ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا معاملہ. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں ہماری پھر وہی خواہش ہے کہ امت کے اتحاد کی بات کی جائے، فرقے کے معاملے کو اور سیاسی یا علاقائی اختلافات کو وقتی طور پر پس پش ڈال کر جس میں واحد بننے کی بات کی جائے. یہ عربوں کے لیے بھی ہے، یہ ایران کے لیے بھی ہے اور یہ پاکستان کے لیے بھی ہے. اسی طریقے پر مظلوم کی غیر مشروط حمایت ہونی چاہیے. ایران کے لوگ اس وقت مظلوم ہیں. اہل سنہ کا ان کے ساتھ عقائد کا اختلاف رہے گا اور ہے، اور ماضی میں ایران کی حکومت کی غلطیاں مسلمانوں کے خلاف، سنی مسلمانوں کے خلاف ہم نے پہلے بھی مذمت کی ہے. لیکن اس وقت یہ موقع نہیں کہ ان چیزوں کو ہوا دی جائے. اس وقت موقع ہے کہ امت کے تصور کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے، ورنہ ایران بہانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے. سیدھی سی بات. تو اتحاد امت کی بات ہم نے پہلے بھی کی ہے. اور مزید بڑا کیا ہے؟ امریکہ سے جان چھڑانے کی کوشش کی جائے. یہ عربوں کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے. خود اپنے ہاتھوں سے امریکہ کو بیسس دے کر آج اپنے لیے مصیبت پیدا کی. اور مسئلہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، وہ وہن کی بیماری. سنن ابو داؤد شریف کی روایت، ساری قومیں مل کر، یہ اقوام عالم مل کر تم پر ایک دوسرے کو حملہ کرنے کی دعوت دیں گی. وجہ کیا ہے؟ وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اصل بات کیا ہے؟ اگر آج ہم متحد نہیں ہوتے اور ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل ہماری باری آنی. اور ایران کے بعد واقعتاً نشانہ اصل میں وہ پاکستان ہے. کیوں؟ یہود یہ سمجھتے ہیں، صہیونی یہ سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ یہ پاکستان. اب آخری بات، پاکستان کی سچویشن بہت ہی کریٹیکل ہے اس وقت. وہ امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتا ابھی بہرحال، اور یہ بھی نہیں چاہ سکتا کہ ایران میں جنگ مسلط رہے. ایران پر جنگ مسلط رہنے اور مزید آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ 900 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے ایران کے ساتھ. تو جنگ یہاں تک آئے گی. پھر اس کے نتیجے میں جو دہشت گرد ہیں، جو دین دشمنوں کے پروردہ ہیں، ان کو اور موقع ملے گا. اور جنگ یہ اور آگے بڑھتی ہے تو اس طرح سے پھر پناہ گزینوں نے، جیسے کبھی افغانستان سے آئے تھے، انہوں نے پاکستان میں آنا ہے. پھر معیشت کا مسئلہ، سیکیورٹی کا مسئلہ. اور اگر یہ جنگ اور آگے بڑھتی ہے تو سی پیک ہمارا خطرے میں پڑتا ہے جو گوادر کے ساتھ ہے. تو پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ، امن کا مسئلہ، بارڈر کا مسئلہ، معاشی مسئلہ، تیل کی قیمت اور بڑھیں گی، پھر اور معاشی برڈن ہمارا بڑھے گا. اس اعتبار سے اس وقت ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی شکل بنتی ہے جنگ بندی کی تو ہونی چاہیے. اور پاکستان عجیب ملک ہے بھائی. چائنا چھوڑ نہیں سکتا اس کو، امریکہ بھلا نہیں سکتا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اس کی اسٹریٹجک پوزیشن اللہ نے ایسی رکھی ہے، یہ سب کی مجبوری بن گیا ہے. تو اگر اس وقت پاکستان کو کوئی کردار مل گیا ہے تو ہم سمجھتے کہ وزن اس بات میں ڈلنا چاہیے کسی طرح جنگ ختم ہو. وہ باز نہیں آئے گا یہود، اور ٹرمپ سے کوئی امید ہمیں نہیں، لیکن جنگ بندی کی کوئی کوشش اگر ہو سکتی ہے تو ہم سمجھتے کہ وہ معاملہ ہونا چاہیے.
یہ امت کے لیے بھی مفید رہے گا اور یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی مفید رہے گا. باقی جو اللہ نے مقدر میں طے کیا وہ ہو کر رہے گا، مگر اس وقت قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اندرونی انتشار کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ملک کی سالمیت بھی ہمیں عزیز ہے اور امت کا مفاد بھی ہمیں عزیز ہونا چاہیے. پاکستان اگر امریکہ کی طرف جھکتا ہے اور معاذ اللہ اس کا کوئی ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا ہمارے لیے. اور اگر معاف کیجیے گا ایران سے کوئی تعلقات بگڑتے ہیں تو پھر میں نے آپ کو گنوا دیا کہ 900 کلومیٹر کا بارڈر بھی، سی پیک بھی، سیکیورٹی بھی، امن بھی، معیشت بھی، یہ سارے مسائل ہیں. ایسے میں پاکستان کو بڑا کہنا چاہیے کہ مشکل پوزیشن میں تو ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے ملک کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی، اور ہمارے بڑوں کو صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.